اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی سورۃ النساء بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ اس سے قبل ہم سورۃ النساء کی 103 آیات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں جن آیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا اور ہجرت کا حکم دیا۔ پھر جہاد میں اگر دوران جہاد نماز کا وقت آ جائے تو نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، جسے صلاۃ خوف کہتے ہیں، اس کا طریقہ اللہ نے مفصل بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اپنے بندوں کو اپنے ذکر کا حکم دیا اور فرمایا کہ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اور پھر نماز کی پابندی کا حکم دیا کہ اپنے اوقات میں نمازوں کو ادا کرو۔ اب پھر اس آیت طیبہ میں جو میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جہادی کے متعلق سے حکم دیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ غزوہ احد کے بعد جب کفار مکہ واپس جانے لگے تو ابو سفیان نے چیلنج کیا تھا کہ اگلے سال پھر ہم بدر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے اور وہاں پر جنگ کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چیلنج کو قبول کیا تھا، اور اس غزوے کو بدر صغریٰ کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم دیا کہ دوبارہ ان کے مقابلے میں چلا جائے تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ عرض کی کہ ہم لوگ جو کہ ابھی کمزور ہیں، تھکے ہوئے ہیں، یا پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں جب کفار نے واپس آنے کا ارادہ کیا، مسلمانوں کو یک بارگی ختم کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ جب مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ چلیں تو اس حوالے سے بعض نے کمزوری کا اظہار کیا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ اگلے سال جو مسلمانوں کو جہاد میں جانا تھا غزوہ بدر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے یہ آیت طیبہ نازل ہوئی۔ تو کچھ مسلمانوں میں کمزوری تھی تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم سستی نہ کرو کفار کے تعاقب میں۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون، اگر تمہیں جہاد کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، چوٹیں لگتی ہیں، تمہارا مال جان ضائع ہوتی ہے، تو فإنهم يعلمون، تو ان کو بھی یہ ساری کی ساری باتیں پیش آتی ہے، وہ بھی مرتے ہیں، ان کو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ کما تعلمون، اسی طرح جس طرح تم کو پیش آتی ہے۔ تو وہ تو کفار ہیں، اپنے بتوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو آخرت میں کوئی امید نہیں ہے، نہ اس جہاد کے بدلے میں ان کو کوئی ثواب کی امید ہے۔ لیکن وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تو تم کو تو اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہیں، یعنی تمہیں ثواب کی امید ہے، تمہیں شہادت کی امید ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کی امید ہے، غنیمت کی امید ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا، تمہارے لیے تو انعام ہی انعام ہے۔ تو انہیں کوئی نا امید ہونے کے باوجود وہ لوگ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، تو تم اہل حق ہو اور تمہارے لیے تو بہت کچھ انعامات ہیں، تو تمہیں تو بالکل تیار رہنا چاہیے اس کام کے لیے۔ تو اس پر ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ترغیب دینے کے لیے اگر کفار کی کسی بات کے ذریعے ترغیب دلائی جا سکتی ہے تو اس کے ذریعے بھی ترغیب دلائی جا سکتی ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ترغیب دلائی کفار کی اس بات کے ذریعے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو تم بھی سستی نہ کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تو اللہ تبارک تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ پہ کتاب نازل فرمائی بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یعنی اس کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دکھائے، جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خائنوں کی طرف سے نہ جھگڑا کریں، خائنوں کے وکیل نہ بنیں۔ تو یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ ایک خاص موقع کے اعتبار سے نازل فرمایا، اگرچہ کہ اس کا حکم عمومی ہے اور یہ تمام مسلمانوں سے اس کا خطاب ہے کہ جو بھی مسلمان فیصلہ کرنا چاہے کسی بات کا بھی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی کرے گا، لیکن ایک خاص شان نزول ہے اس کا۔ وہ شان نزول کی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک قبیلہ انصار میں تھا بنی ظفر، اس قبیلے کا ایک آدمی تھا طعمہ، تو اس نے کسی مسلمان کی زرہ چوری کی، اور زرہ چوری کرنے کے بعد اس نے وہ آٹے کی بوری میں رکھی، اور آٹے کی بوری کو اٹھا کر وہ ایک یہودی کے پاس امانتاً رات کو رکھوایا۔ جب صبح زرہ کا مسئلہ نکلا اور چوری کی اطلاع ملی تو ڈاؤٹ ہوا کس کے پاس ہے وہ زرہ، تو ڈاؤٹ اسی طعمہ پہ تھا، تو لوگوں نے طعمہ کے گھر کی تلاشی لی تو طعمہ کے یہاں پہ نہیں ملا، لیکن آٹے کی بوری میں سوراخ تھا جس سے وہ یہودی کے گھر تک جانے کا پتہ چلتا ہے۔ تو لوگوں نے پھر یہودی کے گھر کا تعاقب کیا اور وہاں پر پہنچے تو یہودی کے گھر میں تلاشی لی تو آٹے کی بوری سے وہ زرہ نکل آئی۔ تو اس پر لوگوں نے طعمہ کو بچانے کے لیے، طعمہ کی قوم کو بچانے کے لیے پلاننگ کی کہ کس طرح سے طعمہ کو بچایا جائے، اپنی قوم کے ناک کٹنے سے بچایا جائے، اور یہودی پہ الزام لگایا۔ اب دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے دینی دشمن یا کوئی دنیاوی دشمن کے خلاف جھوٹا الزام لگائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل آپ کے ذریعے سے ساری امت کو خطاب فرمایا کہ ایسا واقعہ جب بھی پیش آئے تو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیا جائے، جو بھی ظاہر میں ہے اس کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اے مسلمان تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے وکیل مت بنو۔ تو پتہ چلا کہ ناجائز کام کے لیے وکالت کرنا، غیر حق کے لیے وکالت کرنا قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی جو وکالت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں اور ہر کیس کو لے لیتے ہیں، خواہ وہ جھوٹے ہوں خواہ سچے ہوں، انہیں معلوم بھی ہوتا ہے بعض اوقات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے، اس کیس کو ہرگز بنا لیں جو کہ ناجائز بات پہ مبنی ہو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اے حبیب علیہ السلام آپ اللہ سے استغفار کیجئے۔ تو نبی علیہ السلام تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ان مسلمانوں کے لیے استغفار کیجئے جن لوگوں نے خیانت کی ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے سے متعلق مزید احکامات نازل فرمائے کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا مت کرو جو لوگ اپنی جانوں میں خیانت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو طعمہ کا قبیلے کے لوگ تھے، چونکہ وہ جوش میں آ گئے تھے، اپنے قبیلے کی عزت کو بچانا چاہتے تھے اور اس ذوم میں تھے کہ جب یہودی اس پہ الزام لگا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنی عزت بچ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر مسلمانوں کو یہ خاص طور پہ ہدایت عطا فرمائی کہ تم جھگڑا نہ کرو ان لوگوں کی طرف سے جو کوئی خیانت کرنے والے ہیں اپنی جانوں میں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا نصیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند فرماتا اس شخص کو جو خائن ہو، بہت خائن اور گناہگار ہو۔ تو اب یہاں پر وضاحت کر دی گئی ہے کہ خیانت کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی اپنے اعمال کی خبر لینی چاہیے کہ صرف کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ تمام باتیں ان کے لیے حلال ہوگی، معاذ اللہ، گناہوں سے انہیں بھی اسی طرح بچنا ہے جس طرح کہ دیگر لوگوں کو بچنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یستخفون من الناس، اور وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ اب طعمہ کی قوم کے لوگوں نے راتوں رات جو منصوبہ بندی کی تھی اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگوں سے چھپا کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، لیکن وہ اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ وہو معہم، وہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے اپنے علم و قدرت کے ساتھ۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القوم، جب وہ منصوبہ بندی بری تجویز کر رہے تھے ایسی بات کی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، یعنی انہوں نے طے کر لیا تھا کہ جھوٹی گواہیاں تیار کریں گے اور وہ یہودی کے خلاف گواہیاں تیار کر لیں گے اور یہودی کو پھنسوا دیں گے اور طعمہ کو بچا لیں گے اور اپنے قبیلے کی ناک کٹنے سے بچا لیں گے۔ تو یہ معاملات ایک عام انسانی زندگی میں پیش آتے ہیں، ہم جو مسلمان کہلانے والے اور حقیقتاً جو مسلمان ہیں ان میں بھی باتیں پیش آتی ہے۔ تو شیطان ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کو برگلاتا ہے کہ
کہ چلو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، کوئی دین و ایمان کا مسئلہ تو نہیں ہے، اس مسئلے میں اگر کچھ ٹیڑھی بڑی بات کر لی، کوئی غلط بات بھی کر لی تو اس سے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو کھول کھول کے بیان فرماتا ہے کہ یہ اے مسلمان، تمہیں یہاں پر اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے تم لوگوں سے چھپا کے غلط منصوبہ بندی کر کے کسی کو وقتی طور پہ نقصان پہنچا دو گے یا اپنی عزت بچا لو گے، لیکن وہ حقیقی عزت نہیں ہے۔ حقیقی عزت تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو فرما دیا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محیط ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سنتے ہو یہ تاما کی قوم والو، تاما کی قوم سے خطاب ہے خاص طور پہ، یہ جو تم جھگڑ رہے ہو، جو تم نے جھگڑا کیا انہم فی الحیات دنیا، ان سے دنیا کی زندگی میں، تو آج تم دنیا کی زندگی میں تم تاما کو بچا لو گے اور اس کی طرف سے جھگڑا کر لو گے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں جتنا بھی معاملہ ہے، فیصلے جتنے بھی ہوتے ہیں ظاہر کے اوپر ہوتے ہیں، اور ظاہر میں تغیر کرنا ناممکن نہیں ہے۔ تو اگر کوئی لوگ جھوٹی گواہیاں بنا کے پیش کریں تو اس وقت جو بھی حاکم ہے اس کے اوپر اسی گواہیوں کے اوپر فیصلہ کرنا لازم ہوتا ہے، اگر اس کی گواہیوں کی شرائط پوری پائے جائے۔ تو فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی میں تو اس کی طرف سے لڑ لو گے، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو پس اللہ سے کون جھگڑا کرے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن، أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور قیامت کے دن ان کا کون وکیل ہوگا، کون حمایتی ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تحدید فرما دی، کفار کو بھی تحدید فرما دی۔ تو یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے سامنے دنیا میں تو دھوکے بازی کر لو گے، جھوٹی گواہیاں بنا لو گے اور جھوٹ بول لو گے، لیکن اللہ کے سامنے بروز قیامت تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، اگر تم جھوٹ بولنے کا بھی ارادہ کرو گے تو تمہاری زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، تمہارے اعضاء، تمہارے ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے اور تمہیں جھوٹا ثابت کر دیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں ہم سے کلام کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا۔ پھر یہاں پر مزید ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ بعض لوگوں نے اس آیت طیبہ کو شفاعت کے نہ ہونے پہ دلیل بنایا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے سامنے کس کی شفاعت چل سکتی ہے، کون اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر سکتا ہے۔ تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دھوکے بازی نہیں کر سکتا، کوئی فراڈ کے لیے جھگڑا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ کچا بچہ جو ضائع ہو جاتا ہے اس کے بارے میں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم فرمائے گا کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے گا، اور حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ جھگڑے گا اور عرض کرے گا کہ اے رب جب تک تو میرے ماں باپ کو نہیں بخش دے گا جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یا ایھا السقط المراغم، اے کچے بچے جھگڑالو، جاؤ تم اپنے ماں باپ کو نکالو جہنم سے، ان کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ پھر کچا بچہ آئے گا اور اپنی ناف جو لمبی ہوتی ہے اس کو لٹکائے گا جہنم، اور اس کے ماں باپ اس کے ناف کو پکڑ کے جہنم سے باہر آئیں گے اور وہ ان کو جنت میں لے جائے گا اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے۔ یہ جھگڑا یہ اللہ کے مقابلے کا جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا جھوٹ و فراڈ کا جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا اللہ تعالیٰ سے ناز کا جھگڑا ہے، محبت کا جھگڑا ہے جو اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے اختیار رکھا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان جو گناہگار ہیں تو ان کی شفاعت ہوگی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ ناز کے ساتھ ہوگی، محبت کے ساتھ ہوگی۔ ہاں فراڈ کے ساتھ کسی کی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اس آیت طیبہ میں اسی فراڈ والی شفاعت کا منع کیا گیا ہے کہ تم دنیا میں دھوکے بازی کر کے جھوٹی گواہیاں کر کے اپنے بندوں کو چھڑا لیتے ہو، لیکن اللہ کے سامنے یہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے سامنے تو عاجزی کے ساتھ جو بھی عرض کیا جائے گا تو اللہ کے اختیار میں اس کو قبول فرمائے گا، اور وہ اپنا وعدہ فرما چکا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، انبیاء کی، اولیاء کی، علماء کی، صلحاء کی۔ فرمائے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بھی برا کام کرے اور اپنی جان پہ ظلم کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرے، اپنے گناہ کی معافی چاہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔
تو یہاں پہ اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے برے فعل کی مذمت فرمائی، توما کے قوم کی، اور قیامت تک کے لیے جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی اس میں درس کر دیا ہے۔ ہاں اگر کسی نے اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، کسی اور جذبے کی وجہ سے بہرحال ایسی غلطی کر لی ہے، یہ گناہ کا کام کر لیا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی برائی کر لے یا اپنی جان پہ ظلم کر لے اور پھر وہ سچے دل سے اللہ سے استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مغفرت قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں عرض کر دوں، یہاں پہ مغفرت کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ توبہ توبہ کر لی جائے اللہ کے بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر، جیسا گناہ اس کے اعتبار سے توبہ کی جائے گی۔ اگر صرف گناہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے، کوئی حقوق اللہ کو ضائع کیا ہے، تو اس میں تو صرف اتنا بھی کافی ہو جائے گا کہ سچے دل سے اللہ سے استغفار کرے، ندامت کرے۔ لیکن اگر کوئی حق العباد مارا ہے، بندے کا حق ضائع کیا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندے کو راضی کرے، بندے کا حق ادا کرے، اس کے بعد پھر بندے سے بھی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے، تب وہ توبہ ہوئی ہے، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں جیسے کہ نماز کو چھوڑا، تو اس میں صرف زبانی کلامی توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے نمازوں کو قضا کرنا پڑے گا، روزے چھوڑے تو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، تو اس کا طریقہ توبہ کا یہ ہے۔ تو ہر گناہ کا ایک سا معاملہ نہیں ہے، جو مختلف گناہوں کے اعتبار سے مختلف طریقے ہیں توبہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنی جان ہی پر وہ گناہ کماتا ہے، یعنی کسی کے گناہ کی وجہ سے کوئی ایک شخص گناہ کر رہا تو اس کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص گناہ گار نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر معاون و مددگار نہ ہو، اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ ورنہ جس نے گناہ کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اس طامہ والے واقعے میں، طامہ کی قوم ان کے ساتھ ہو گئی تھی، تو سب کے سامنے تو حقیقت کھلی ہوئی نہیں تھی۔ اس میں سے بعض لوگ جانتے تھے کہ طامہ ہی چور ہے، لیکن بعض لوگ جو قبیلے کے دیگر لوگ تھے انہوں نے لوگوں سے سنا اور انہیں یہ سمجھا ہوگا کہ طامہ نے چوری نہیں کی ہے تو اس لیے اس ساتھ لگ گئے ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ گناہ کے ارادے سے جس نے یہ کام کیا تھا، تو فرمایا کہ جس نے یہ گناہ کمایا ہے تو اس کا گناہ اسی کے اوپر ہے جس نے کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی جانتا ہے کہ کس نے یہ گناہ کیا اور اسی کی پکڑ فرمائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا، اور جو کوئی شخص بھی خطیہ گناہ کرتا ہے، و اثمن اور گناہ کرتا ہے، یہ دونوں ہی گناہ کے معنوں میں ہے، لیکن علماء نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ خطا سے مراد گناہ صغیرہ ہے اور اثمن سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔ تو کوئی بھی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کے ذریعے تہمت لگا دے کسی بے قصور آدمی پر جس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس پہ تھوپ دے، الزام لگا دے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس شخص نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھا لیا ہے۔ تو کسی مسلمان پہ تہمت لگا دینا یا بے قصور پہ تہمت لگا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور مسلمان ہونے کے بعد اب کسی غیر مسلم پہ جو بھی الزام لگا دیں گے تو ہمارے لیے جائز ہے۔ ایسا شریعت مطہرہ نے ہرگز بھی جائز نہیں رکھا۔ ان کی جان، مال، عزت و آبرو کے بارے میں بھی شریعت نے حکم نہیں دیا کہ ان کو پریشان کیا جائے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ ذمہ ہیں تو پھر ان کے مالوں کی حیثیت ہمارے مال کی طرح سے، دماء اموالہم کا اموالنا، حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے مال ہمارے مالوں کی طرح ہو، دماؤہم کا دماءنا، اور ان کے خون بھی ہمارے خون کی طرح ہے۔ اور اگر وہ دارالحرم میں جاتا ہے جہاں سے مسلمانوں کا جنگ ان لوگوں سے جنگی کیفیت ہے، تو وہاں پر جا کر بھی ان کے ساتھ دھوکے بازی، جھوٹ فراڈ کے ذریعے ان کا مال نہیں لیا جا سکتا، نہ ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ فرمایا کہ جس نے بھی کسی پہ الزام لگا دیا، جب الزام لگانا شریعت کو منظور نہیں ہے تو پھر کسی کو ویسے نقصان پہنچانا جانی ہماری، تو پھر اور زیادہ اللہ کے نزدیک برا ہے بلا وجہ کے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی معصوم بنایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر، یہ اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا، جو غیب کی باتیں عطا فرمائی،
یعنی طامہ کے واقعے کی اللہ نے آپ کو خبر دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے، غیب پہ مطلع فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معصوم نہ بناتا اور آپ کو غیب کی خبر نہ دیتا، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ایک گروہ یہ چاہتے تھے کہ تم کو دھوکہ دے دیتے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر وہ لوگ دھوکہ نہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ اطلاع دینے والا ہے، حبیب علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرمایا، اپنی امت کے اعمال پہ مطلع فرمایا کہ وما یضروک من شیء، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے کیونکہ آپ تو معصوم ہیں، آپ کو بہکا نہیں سکتے، آپ کو بھٹکا نہیں سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، درا حال اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو کیوں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بعض لوگوں نے معاذ اللہ تفصیل میں کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام ان کی طرف مائل ہو گئے تھے، توما کے قبیلے کی باتوں پر آپ کا دل پسیج گیا تھا، تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف غلط تہمت ہے، یہ درست نہیں ہے حبیب علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہنا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ میرے پاس لوگ فیصلہ لے کر آتے ہیں اور بعض لوگ بات کرنے میں زیادہ تیز ہوتے ہیں، تو بہرحال اگر کسی نے ظاہری طور پہ گواہیاں قائم کر کے دلائل دے کر اپنی بات کو میرے سامنے ثابت کر دیا، جو شریعت کا طریقہ ہے، گواہیاں قائم کر دے یا جھوٹی قسم کھا لے، تو ظاہری طور پہ اگرچہ کہ وہ حقیقتاً جھوٹا ہے لیکن ظاہری طور پہ اس نے بات کو اپنی ثابت کر دیا جو ظاہری شریعت کے تقاضے ان کے مطابق، تو پھر سمجھ لیجئے کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا بلکہ میں نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ دنیاوی مال لیتا تو جہنم کا ٹکڑا وہ لیتا ہے اصل میں۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس علم نہیں تھا، کیونکہ باطن پہ فیصلہ کرنے کا آپ کو حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ آپ کا یہ طریقہ جو بھی فیصلے کا طریقہ کار تھا وہ باقی ساری امت کے لیے نمونہ بننا تھا، ورنہ آج لوگ کہہ دیتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو علم غیب پہ فیصلہ کیا کرتے تھے اور ہمیں تو علم غیب نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے سنت سے ثابت کر دیا کہ فیصلہ ظاہر کے مطابق کیا جائے گا، اور کتنی دفعہ ایسا ہوا نبی علیہ السلام کو حق بات کا علم تھا لیکن چونکہ فیصلے کا قانون ظاہر پہ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ظاہر کے مطابق فیصلہ کیا۔ ایک یتیم بچے کا باغ تھا جو کسی شخص نے جھوٹی گواہیوں کے ذریعے حاصل کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو سمجھایا بھی تم چھوڑ دو، لیکن نہیں مانا، اس نے لے لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کو کون راضی کرے گا، تو جو راضی کرے گا اس کے لیے جنت میں مکان ہے۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو راضی فرمایا اور آپ نے اس کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو وہ ذات گرامی جو غیب کی باتیں ہم کو بتاتی، تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب ان کا دل جو ہے ان کی طرف سے پسیج گیا تھا، معاذ اللہ آپ کے علم میں نہیں تھا، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے آپ پہ کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب کے اندر اللہ نے غیب کی تعلیم دی ہے۔ اس کتاب میں سب کچھ ہے، جیسا کہ کئی مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر فرمایا والحکمت، اور اللہ نے حکمت کی تعلیم بھی عطا فرمائی، فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ اللہ نے سکھایا جو آپ اس کو نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پہ اللہ کا بڑا عظیم فضل تھا، یہ آپ کے علم غیب کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، تو فرمایا کہ ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یہ ایک عمومی حکم ہے، اور اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا جب طامہ کی قوم کے لوگ مل کے بیٹھ کے انہوں نے پلاننگ کی تھی، تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا جو بیٹھ کے انہوں نے پلاننگ کی ہے، یہ مشورہ بازی کی ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور عمومی طور پہ عام انسانوں کے بارے میں فرما دیا، خواہ وہ اسمبلی ہو، خواہ بڑی قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، یا ویسے لوگ کسی مشورے کے لیے بیٹھے یا گھر میں مشورے کے لیے بیٹھے، تو فرمایا کہ ان میں بھلائی نہیں ہوتی الا من امر بصدقۃ، سوائے کہ کوئی صدقے کا حکم کرے اس میں، او معروف، یا کسی نیکی کا حکم کرے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں صلح کرانے کی بات کرے، اس میں بیٹھ کے یہ باتیں کی جائیں، تو وہ تو مشورہ، وہ محفل اچھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مقصد ہے تو پھر وہ محفل اللہ کے نزدیک اچھی نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا
یعنی ان تینوں کاموں میں سے یا تو صدقے کے لیے میٹنگ بٹھائی گئی ہے، یا یہ ہے کہ کوئی اچھائی کی بات کرنے کے لیے میٹنگ بٹھائی گئی ہے، یا یہ ہے کہ لوگوں میں صلح کرانے کے لیے لوگ مل کے بیٹھے ہیں۔ تو جو کوئی بھی یہ اللہ کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں، ابتغاء مرضات اللہ کے اندر یہ اشارہ کر دیا، ریاکاری کی نفی کر دی ہے۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی میٹنگوں کے بارے میں بھی حکم کی وضاحت کر دی، اور عموماً ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں پہ دیکھتے ہیں جب لوگ مختلف مجلسوں میں میٹنگوں کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر اس میں فضول باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں ہوتی ہیں، ریاکاریاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ تعلق کی جاتی ہے، بڑکیں مارتے ہیں، اپنے تعلقات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے لباس کو دکھاتے ہیں، دیگر دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، بھلائی کی باتیں کمی ہوتی ہے۔ تو بھلائی کے اوپر مبنی وہی محفل ہے جس میں یا تو کسی صدقے کے بارے میں پلاننگ کی جائے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، کسی کو بٹھا کے سمجھایا جائے کہ غریبوں کی مدد کرو، یا یہ ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان میں صلح کروا دی جائے، دو قوموں کے درمیان میں صلح کرا دی جائے، یا یہ ہے کہ کوئی نیکی کی بات ان کو بتائی جائے، دین کی تعلیم دی جائے۔ تو یہی اللہ کے نزدیک اچھی محفل ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اجر عظیم ملے گا کہ ان لوگوں نے دین کی ترویج میں، اچھے کام کی ترویج میں کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مزید گفتگو اگلے پروگرام میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔